السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو خیریت سے رکھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ میاں نے دنیا میں بھیجا، اور سب سے پہلے نبی آپ ہیں۔ آپ ہی کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 19 بار آیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے فرشتوں سے کہا کہ میں دنیا میں اپنا ایک نائب یعنی خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، تو دنیا میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور خون کرتا پھرے؟ ہم تیری تعریف کرنے کے ساتھ تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ میاں نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ میاں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ فرشتوں نے کہ اللہ تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہم کو بخشا ہے اس کے سوا ہم کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ پھر اللہ میاں نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ اللہ میاں نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، مگر ایک خاص درخت کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا کہ اس درخت کے قریب مت جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو منع کر دیا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا، ورنہ تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس طرح اللہ میاں نے حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا کہ دیکھیں یہ ہمارا کہنا مانتے ہیں یا بھول جاتے ہیں اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ شیطان جو پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے ناراض تھا کہ ان کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے دربار سے نکلا اور خدا تعالیٰ کی لعنت اس پر ہوئی، اور اس نے قسم کھائی تھی کہ میں حضرت آدم اور اس کی اولاد کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا کہ اللہ میاں کا کہنا نہ مانے اور خوب برائیاں پھیلائے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو برابر بہکاتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ اس درخت کا پھل تم ضرور کھاؤ۔ جس درخت کا پھل کھانے کے لیے اللہ نے منع کیا تھا، شیطان بار بار بہکا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس درخت کا پھل ضرور کھاؤ، اس کے کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے، جنت میں سے کبھی نہیں نکالے جاؤ گے۔ آخر کار ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام بھول سے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا۔ پھر کھاتے ہی کیا ہوا کہ دونوں ننگے ہو گئے اور جنت کا جو لباس تھا ان کے بدن سے غائب ہو گیا، اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے بدن کو چھپانے لگے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ اس درخت کے پاس بھی نہ جانا اور شیطان کے کہنے میں نہ آنا، اس کے بہکاوے میں نہ آنا، کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ تم اس کے کہنے میں آ گئے، اب تم اور حوا جنت سے چلے جاؤ اور دنیا میں جا کر رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے
نکلنے اور شیطان کے بہکائے میں آنے کا بہت صدمہ ہوا، اور بہت عرصے تک، لمبے زمانے تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اور روتے رہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ آخر اللہ میاں کو رحم آیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہمارا بڑا نقصان ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا بہت گڑ گڑا کر مانگی۔ اللہ میاں تو بہت رحم کرنے والے ہیں۔ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتا ہے کہ اللہ یہ گناہ تو مجھ سے غلطی سے ہو گیا، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، تو اللہ پاک اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ میاں نے معاف کر دیا، اور پھر کہا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بات لے کر تمہارے پاس آئیں تو تم ان کا کہنا ماننا، جو میرے بھیجے ہوئے نبیوں کا کہنا مانے گا اس کو پھر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا، اور جو لوگ میرے نبیوں کی باتوں کو نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیش اسی میں رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے سہنے لگے، خوب جی لگا کر اللہ کی عبادت کرتے، ان کی بہت اولاد ہوئی اور دنیا میں سب جگہ آباد ہوتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو یہی بات بتاتے رہے کہ تم کبھی شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے اور ہم کو بری باتیں کرنے کے لیے بہکاتا رہتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا، سچ بولنا، کسی پر ظلم نہ کرنا اور ایک دوسرے کی نیک کاموں میں خوب مدد کرتے رہنا۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام 900 سال زندہ رہ کر دنیا سے پردہ کر گئے، وفات پا گئے۔ تو میرے محترم بزرگوں، شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، ہمیں شیطان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اصل زندگی ہماری آخرت کی زندگی ہے اور وہی ہمارا ٹھکانہ ہے، وہی ہمارا وطن اصلی ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں چینل کو۔